میں اور میری ماں ایک متوسط سے گھر میں رہتے تھے۔ میرے والد فوت ہو چکے تھے، لہٰذا زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے میری ماں کو سکول کی کینٹین میں صبح سے لے کر سکول بند ہونے تک سخت کام کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں کے کپڑے بھی کوئی اتنے اچھے نہ ہوتے تھے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے کسی اور بات پر سخت نفرت تھی، وہ یہ کہ میری ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی، جس سے مجھے میری ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اور دوسری طرف سکول کے بچے بھی مجھے اکثر کہتے تھے تمہاری ماں ایک آنکھ سے کانی ہے، جس سے میری نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا، جبکہ میری ماں مجھ سے بے حد پیار کرتی اور پڑھائی کے معاملے میں ہر وہ سہولت مجھے مہیا کرتی جو دوسرے سکول کے بچوں کو حاصل تھی، مگر میں نے اپنی ماں سے ہمیشہ نفرت کی۔ خیر، میں تعلیم حاصل کرتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ میں کالج کے بعد یونیورسٹی اور پھر کورس کے لیے سنگاپور چلا گیا، اور میری ماں جیسے تیسے میرا خرچہ برداشت کرتی رہی، لیکن میری نفرت باقاعدہ برقرار رہی۔ پھر واپس آ کر مجھے بہت اچھی جاب مل گئی اور میں اپنی ماں سے بالکل قطع تعلق ہو گیا، جس کا میری ماں کو بہت رنج ہوا، مگر مجھے پرواہ تک نہیں تھی۔ میں نے شادی کر لی اور میرے 2 بچے بھی ہو گئے۔ پھر میں نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا۔ ایک دن اچانک میرے گھر کی گھنٹی بجی، دروازہ کھولا تو سامنے ماں کھڑی تھی۔ میری بیوی اور بچے تجسس سے میرے پیچھے کھڑے ہو کر بولے یہ کون ہے؟ جبکہ مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے ماں کو کہا تو یہاں کیوں آئی ہے؟ کیوں میرے بچوں کو ڈرانا چاہتی ہے؟ ان کو کیوں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ میری ماں نے کوئی لفظ نہ کہا اور انہی قدموں سے واپس چلی گئی۔ تھوڑا وقت گزرا، پتہ نہیں کیوں میں ایک دن جاب سے واپسی پر اپنی ماں کے گھر کی طرف چلا گیا۔ ماں گھر نہیں تھی۔ ہمسایوں سے دریافت کرنے پر معلوم پڑا کہ ماں کچھ دن پہلے فوت ہو گئی ہے، لیکن ہمسائے نے کہا اچھا ہوا تم آ گئے، تمہاری ماں تمہارے لیے ایک خط چھوڑ گئی ہے۔ میں نے لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے بیٹے، ہمیشہ سلامت اور خوش رہو۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے میری آنکھ کی وجہ سے ساری زندگی نفرت کرتے رہے، لیکن بیٹا سنو، تم بہت چھوٹے تھے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تمہاری ایک آنکھ بالکل ضائع ہو گئی تھی، جس کا مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اپنی ایک آنکھ تم کو دے دی تھی تاکہ میرا لال دونوں آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اگر یہ میرا جرم تھا تو بیٹا مجھے معاف کر دینا، اور میں معافی چاہتی ہوں کہ تم کو اور تمہارے بچوں کو ڈسٹرب کیا۔ فقط تمہاری ماں۔ مجھے ایسا لگا میری دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ دل چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں۔ دل چاہتا تھا کہ میں اسی وقت مر جاؤں، کیونکہ میں نے ماں جیسی ہستی سے ہمیشہ نفرت کی ہے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ماں جیسی بھی ہو، ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں کی آنکھ نہ ہو، ماں کی ٹانگ نہ ہو، ماں کو بالکل بستر پر پڑی ہو، لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ میرے دوستو، کبھی بھی اپنے والدین سے اف تک نہ کہنا۔ میرے دوستو، ماں کبھی واپس نہیں آتی۔ میرے دوستو، ماں وہی فقط ایک ہی ماں ہوتی ہے جس نے تمہیں جنا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ماں باپ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے۔ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں تمہارے والدین، ان کی عزت کرنا سیکھو، ان کی قدر کرنا سیکھو۔ جب تم بچپن میں بستر کو گیلا کر دیتے تھے اور ماں اس وقت پوری رات نہیں سوتی تھی، تم اسی فقط ایک رات کا قرض پوری زندگی نہیں اتار سکتے، تو خدا کا نام لے کر اپنے ماں باپ کو کبھی مت ستانا، کیونکہ جب ایک بار گھر سے یہ ماں باپ چلے جاتے ہیں تو گھر کی دیواریں دیواریں نہیں ہوتی، وہ تمہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ گھروں میں رونق ماں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خدا رسول کا نام مان کر اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ جتنا ہو سکتا ہے ماں تمہاری جنت ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں میں تمہاری جنت رکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔